انسان کے حیرت انگیز پہلو۔ امام علی علیہ السلام اس حکمت میں انسانی تخلیق کے حیرت انگیز پہلو اور خالق کی قدرت کی عظمت پر روشنی ڈالتے ہیں۔ انسان کی تخلیق ایسی حکمت سے بھرپور ہے کہ چھوٹے سے چھوٹے اعضاء بھی اہم ترین افعال انجام دیتے ہیں۔ یہاں امام علیہ السلام نے انسانی تخلیق کے 4 پہلو کا تذکرہ کیا۔ آنکھ چربی کا حیرت انگیز نظام۔ امام فرماتے ہیں کہ اس انسان پر تعجب کرو کہ وہ چربی کے ٹکڑے سے دیکھتا ہے۔ آنکھ ایک چربی والا عضو ہے لیکن اس کی ساخت انتہائی پیچیدہ اور منظم ہے۔ آنکھ کی ساخت 7 تہوں اور 3 شفاف سیال مادوں پر مشتمل آنکھ دنیا کا سب سے پیچیدہ کیمرہ ہے جو خودکار طریقے سے روشنی کو ایڈجسٹ کرتی ہے اور قریب اور دور کے مناظر کو واضح طور پر دکھاتی ہے۔ روشنی اور عکس برداری۔ روشنی آنکھ کے دانے سے گزر کر تصویر کو دماغ تک منتقل کرتی ہے اور آنکھ کا اندرونی نظام تصاویر کو فوری طور پر پراسس کرتا ہے۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا کہ ہم نے انسان کو 2 آنکھیں نہیں دی۔ سورہ بلد آیت نمبر 8۔ زبان گوشت کا حیرت انگیز کردار۔ امام فرماتے ہیں انسان گوشت کے ٹکڑے سے گفتگو کرتا ہے۔ زبان ایک گوشت کا ٹکڑا گفتگو کے ذریعے انسانی خیالات کو دوسرے تک پہنچانے کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ زبان کی حرکت۔ زبان الفاظ کے تلفظ کے لیے مختلف مخارج پر تیزی سے حرکت کرتی ہے اور یہ عمل مسلسل خودکار ہوتا ہے۔ زبان کی نرمی۔ زبان کو نرم رکھنے کے لیے منہ میں محسوس غدود موجود ہیں جو مسلسل لعاب فراہم کرتے ہیں اور اگر یہ نہ ہو تو گفتگو مکمل ہی نہیں ہو سکتی۔ تخلیقی حکمت۔ زبان کے ذریعے بچے سے لے کر بڑے تک سب خیالات جذبات کو الفاظ کی شکل میں ادا کرتے ہیں۔ یہ خالق کی عظیم حکمت کی عکاسی کرتا ہے۔ کان ہڈی کا حیرت انگیز نظام۔ امام فرماتے ہیں انسان ہڈی کے ذریعے سنتا ہے۔ کان کے اندر موجود ہڈیاں پردہ سماعت سننے کے پیچیدہ عمل میں مرکزی کردار ادا کرتے ہیں۔ سننے کا عمل آواز کی لہریں کان کے پردے تک پہنچتی ہیں جہاں سے یہ ہڈیوں کے ذریعے دماغ تک منتقل ہوتی ہیں اور دماغ ان کا مطلب سمجھتا ہے۔ توازن کا نظام۔ کان نہ صرف سننے بلکہ جسمانی توازن قائم رکھنے میں بھی اہم کردار ادا کرتا ہے۔ تعجب کی بات 3 چھوٹی ہڈیاں چکشی، سندانی، رکابی اتنی مؤثر ہیں کہ معمولی سی آواز بھی دماغ تک پہنچاتی ہیں۔ ناک سانس لینے کا حیرت انگیز ذریعہ۔ امام فرماتے ہیں کہ انسان ایک سوراخ سے سانس لیتا ہے۔ ناک کا چھوٹا سا سوراخ سانس لینے کا بنیادی ذریعہ ہے لیکن اس کی ساخت اور حکمت قابل تعجب ہے۔ ہوا کی فلٹرنگ اور ناک کے بال اور رطوبت گرد و غبار کو فلٹر کرتے ہیں اور ہوا کو صاف کر کے پھیپھڑوں تک پہنچاتے ہیں۔ سونگھنے کی حس۔ ناک میں موجود سونگھنے کی حس انسان کو خطرناک اور مطلوب اشیاء کے درمیان فرق کرنے میں مدد کرتی ہے۔ سانس کا دروازہ۔ اگر ناک کے سوراخ تنگ یا بہت چوڑے ہوتے ہوں تو سانس لینا مشکل یا نقصان دہ ہو سکتا تھا لیکن خالق نے ان کی ساخت کو مکمل حکمت سے بنایا ہے۔ نتیجہ۔ امام علی علیہ السلام کی اس حکمت آموز گفتگو میں انسان کے جسم کے اہم اعضاء کی حیرت انگیز تخلیق ان کے افعال کی تفصیلات بیان کی گئی ہیں۔ یہ سب خالق کی قدرت اور حکمت کی نشانیاں ہیں۔ ہمیں اپنے رب کے شکر گزار اور اس کی قدرت کے معترف ہونے کی دعوت دیتی ہیں۔ پس بابرکت ہے وہ اللہ جو سب سے بہتر تخلیق کرنے والا ہے۔ سورہ مومنون آیت نمبر 14۔ اذا اقبلت الدنیا علی احد اعارته محاسن غیرہ واذا ادبرت عنہ سبلتہ محاسن نفسہ۔ دنیا کی اقبال و ادبار کا فلسفہ۔ امام علی علیہ السلام نے اس حکمت آموز کلام میں دنیا کی بدلتی ہوئی حالت اور اس کے اثرات کو بیان کیا ہے جو انسانی فطرت اور معاشرتی رویوں کا گہرا مشاہدہ ہے۔ امام فرماتے ہیں جب دنیا کسی کی طرف مائل ہوتی ہے تو دوسرے لوگوں کی خوبیاں بھی اس کے کھاتے میں ڈال دیتی ہے اور جب دنیا کسی سے رخ موڑ لیتی ہے تو اس کے اپنے کمالات بھی اسے چھین لیے جاتے ہیں۔ دنیا کے اقبال کی حقیقت۔ ظاہری شہرت اور مقبولیت۔ جب کسی شخص کو دنیا کا اقبال نصیب ہوتا ہے لوگ اس کی طرف جھکاؤ رکھتے ہیں۔ یہ جھکاؤ اکثر مبالغہ آمیز تعریف اور غیر حقیقی خوبیوں کے اضافے کا باعث بنتا ہے۔ مشہور شخصیات کے بارے میں ایسی کہانیاں بنائی جاتی ہیں جو ان کی حقیقی شخصیت سے بڑھ کر ہوتی ہیں۔ مثلاً جعفر برمکی جسے ہارون رشید کے دربار میں بلند مقام و مرتبہ ملا اور فصاحت اور سیاست اور خوبصورتی میں مبالغہ آمیز القابات سے نوازا گیا۔ دنیا کے ادبار کی حقیقت۔ حقیقی کمالات کی نفی۔ جب دنیا کسی سے رخ موڑ لیتی ہے تو لوگ اس کی اصل کمالات کو بھی فراموش کر دیتے ہیں یا انکار کرتے ہیں۔ حسد، بغض اور انتقام کی جذباتی کیفیت میں لوگ اس کی خامیوں کو بڑھا چڑھا کر بیان کرتے ہیں۔ یہی رویہ معاشرتی کراوٹ کا
عکاس ہے جہاں طاقت اور اثر و رسوخ کے بغیر لوگ اکثر مظلوم بن جاتے ہیں۔ اس رویے کے اسباب مبالغہ اور تملق، دنیا اقبال کے وقت بداوا اور چاپلوسی، جھوٹی تعریفوں کے پل باندھتے ہیں تاکہ خود فائدہ اٹھا سکیں۔ حسد اور انتقام، حسد کرنے والے جب موقع ملتا ہے اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں اور کسی کے حقیقی کمالات کو بھی مٹا دیتے ہیں۔ قومی فطرت، انسان میں قہرمان سازی کا رجحان پایا جاتا ہے۔ لوگ کسی ایسے شخص کو عظیم بنانے کے لیے دوسروں کی خوبیوں کو اس سے منسوب کر دیتے ہیں۔ کمزور کو دبا دینا، بعض لوگوں کی فطرت میں کمزور افراد پر ظلم کرنا شامل ہوتا ہے، اور جب کوئی دنیاوی حیثیت سے گر جاتا ہے تو اس کے خلاف ہر قسم کے الزامات لگائے جاتے ہیں۔ ایماندار اور انصاف پسند معاشرہ، امام علیہ السلام کے اس کلام کا مقصد یہ ہے کہ ایک صالح اور باایمان معاشرے میں دنیا کے اقبال اور ادبار سے متاثر ہونے کے بجائے انصاف اور حق پسندی پر مبنی رویہ اپنایا جائے، دنیاوی اقبال پر مبالغہ نہ کیا جائے، دنیاوی اعتبار کے وقت کسی کے حقیقی کمالات کو جھٹلایا نہ جائے، حق و انصاف کو ہر حالت میں قائم رکھا جائے، جیسا کہ قرآن مجید فرماتا ہے: اے ایمان والو، عدل پر قائم رہو، ہوا وہ تمہارے اپنے یا تمہارے قریبیوں کے خلاف ہو۔ سورہ نساء آیت نمبر 135۔ خالط الناس مخالطا ان متم معہا بقوا علیکم وان عشتم حنوا الیکم۔ لوگوں کے ساتھ معاشرت کا طریقہ، امام علیہ السلام اس خوبصورت اور جامع کلام میں انسانوں کے ساتھ بہترین رویے کی اہمیت بیان کرتے ہیں۔ لوگوں کے ساتھ ایسے رہو کہ تم مر جاؤ تو وہ تم پر روئیں، اگر زندہ رہو تو تم سے محبت کریں۔ اس قول کا مفہوم ہے اچھے اخلاق کی اہمیت۔ امام علیہ السلام اس بات پر زور دیتے ہیں کہ انسان کو ایسا خوش اخلاق ہونا چاہیے کہ اس کی زندگی میں لوگ اس کے قریب رہنا چاہیے اور اس کی موت پر اس کے جانے کا غم محسوس کریں۔ یہ بات ظاہر کرتی ہے کہ محبت اور خدمت خلق انسانی زندگی کا ایک بنیادی اصول ہے۔ محبت اور خدمت کا اثر، دوسروں کے ساتھ حسن سلوک، اس کی مدد انسان کو ایسا مقام عطا کرتی ہے کہ وہ دوسروں کے دل میں زندہ رہتا ہے۔ ایسے شخص کی موت کے بعد لوگ اس کی یاد کو محبت اور احترام کے ساتھ یاد کرتے ہیں۔ تعلقات کی مضبوطی، اگر انسان دوسروں کے ساتھ محبت اور اخلاق سے پیش آئے تو یہ تعلقات کو مضبوط اور دیرپا بناتا ہے۔ حسن معاشرت لوگوں کو ایک دوسرے کے قریب لاتی ہے اور معاشرے میں اتحاد پیدا کرتی ہے۔ اسلامی تعلیمات میں حسن معاشرت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو تاکہ تم حقیقی مسلمان بن سکو۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں جو اپنے دوستوں کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش نہیں آتا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں اپنے بھائیوں کے ساتھ نیکی کرو، ان کی غلطیوں کو معاف کرو۔ آج کی دنیا سے تقابل، آج کے مادی دور میں تعلقات اکثر مفادات کی بنیاد پر قائم ہوتے ہیں۔ محبت اور اخلاص کی جگہ خود غرضی اور مقابلہ بازی نے لے لی ہے۔ ایسے میں امام علی علیہ السلام کا ایک قول ایک مثالی معاشرت کے اصول فراہم کرتا ہے۔ امام علی علیہ السلام ہمیں یہ درس دیتے ہیں کہ محبت اور خدمت سے دلوں کو جیتو، لوگوں کے ساتھ ایسے رہو کہ وہ تمہاری موجودگی میں خوش ہوں، عدم موجودگی میں تمہیں یاد کریں۔ اچھے اخلاق اور حسن سلوک ایک مثالی معاشرے کی بنیاد ہے۔ اذا قدرت علی عدوک فاجعل العفو عنہ شکرا للقدرۃ علیہ۔ قدرت کے شکر کا بہترین طریقہ، امام علی علیہ السلام اس کلام میں نعمتوں کا شکر بجا لانے کی اہمیت بیان کرتے ہیں اور خاص طور پر دشمن پر فتح کے بعد شکر کا بہترین طریقہ عفو و درگزر کو قرار دیتے ہیں۔ جب تم اپنے دشمن پر قابو پالو تو عفو کو اس قدرت پر شکرانے کے طور پر اپناؤ۔ شکر کا مفہوم، نعمتوں کا شکر، اسلام میں ہر نعمت کا شکر ضروری ہے تاکہ وہ نعمت باقی رہے اور اس میں اضافہ ہو۔ شکر زبانی کے ساتھ عملی طور پر بھی ہونا چاہیے، جیسے مال و دولت کا شکریہ، اس سے دوسروں کی مدد کی جائے، اقتدار کا شکریہ، مظلوموں کو انصاف دیا جائے، دشمن پر فتح کا شکریہ۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں دشمن پر فتح کے بعد بہترین شکر عفو اور درگزر ہے۔ انتقام کے بجائے معافی ایک اعلیٰ اخلاقی صفت ہے، انسانیت کی معراج ہے۔ عفو کی فضیلت، اخلاقی بلندی، عفو درگزر کریموں کا شیوا ہے جبکہ انتقام لینا کمزرف لوگوں کا عمل ہے۔ رسول اسلام اہل بیت علیہ السلام کی سیرت میں عفو کی بے شمار مثالیں موجود ہیں۔ فتح مکہ کی مثال، فتح مکہ کے موقع پر رسول اسلام نے اپنے دشمنوں کو معاف کرتے ہوئے فرمایا جاؤ تم آزاد ہو۔ اس عفو نے دشمنوں کے دلوں کو جیت لیا اور اسلام کی فتح میں مددگار ثابت ہوا۔ امن و امان کی بحالی، عفو انتقام کی جگہ امن و سکون لاتا ہے اور معاشرے میں محبت اور بھائی چارے کو فروغ دیتا ہے۔ انتقام کے برعکس عفو دشمنی کو ختم کرتا ہے، دلوں کو نرم کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عفو کریں، درگزر کریں، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ سورہ نور آیت نمبر 22۔ آپ نے فرمایا ایک دوسرے کو معاف کر دو تاکہ تمہارے دلوں سے کینہ ختم ہو جائے۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ عفو بہترین اخلاقی زیور ہے۔ آپ نے فرمایا ایک دوسرے کو معاف کرو تاکہ تمہارے دلوں سے کینہ ختم ہو جائے۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں عفو بہترین اخلاقی زیور ہے۔ عفو کے اثرات دشمنی سے دوستی تک، تاریخ میں ایسی بے شمار مثالیں ہیں جہاں عفو کے نتیجے میں دشمن دوست بن جاتے ہیں۔ حدود اور قیود، جہاں عفو کو کمزوری سمجھا جائے یہ دشمن کو مزید جری بنا دے وہاں عفو مناسب نہیں۔ اپنے مواقع پر انصاف کے تقاضے پورے کرنا ضروری ہے۔ نتیجہ، امام علی علیہ السلام کا یہ درس ہمیں عفو و درگزر کی عظمت اور اس کے اخلاقی اور سماجی فوائد کا شعور دیتا ہے۔ یہ نہ صرف انسان کو اخلاقی بلندی پر لے جاتا ہے بلکہ معاشرے میں امن و سکون کو فروغ دیتا ہے۔